وعن الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك إذا نسيت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما بعد، جیسا کہ آج کی اس گفتگو کا موضوع عبادات ہے، عبادات کے سلسلے میں بنیادی طور پر چند چیزوں کو ہم اپنے اذہان میں ہمیشہ رکھیں کہ الحمدللہ آج ہر بندہ مومن بے شمار نیکیوں کو کرتا ہے اور اس میں سے بعض عبادت یا عبادات کے مقام و درجے میں ہیں۔ عبادتیں اپنی جگہ ہم کیے جا رہے ہیں، نماز بھی ادا کر رہے ہیں، ہم عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، عشر کی پابندی بھی کرتے ہیں، اور پھر بحیثیت مہدوی نماز لیلۃ القدر کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اپنے بزرگان دین و اسلاف سے عقیدت و محبت بھی رکھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اللہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ عبادتیں اپنی جگہ ہماری جاری و ساری ہے، لیکن غور کرنا یہ ہے کہ کیا یہ ہماری عبادتیں قابل قبول ہیں یا نہیں۔ ہم نماز تو ادا کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ ہماری نماز قبولیت کے درجے میں ہے کہ ہمارا حج، ہمارا عمرہ، ہماری خیرات یا جو کچھ بھی ہم فلاحی یا نیکی کا کام کرتے ہیں، ہم اپنے طور پر مطمئن ہیں، سیٹسفائی ہیں کہ ہم یہ نیک کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ہماری عبادات، یہ ہماری نیکیاں قابل قبول ہیں یا پھر ایک رسم کی طور پر ہم اس کو ادا کر رہے ہیں۔ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت مبارکہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ رسم، عادت و بدعت کو آپ مٹانے آئے تھے، اور ہم ہمیشہ یہ فرمان یا آپ کے یا ارشاد مبارک بیان کرتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام نے رسم، عادت اور بدعت کو مٹایا، لیکن ہم رسم سے واقف نہیں ہیں کہ رسم کس کو کہتے ہیں۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ عبادت بھی ہماری رسم بن کر رہ گئی ہے کہ جس موقع پر جب ہم عبادت ادا کرتے ہیں تو اسے ایک ایونٹ سمجھ کر یا پھر ایک ذمہ داری سمجھ کر ادا کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق عبادت و حق بندگی ادا کر دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری عبادت کی نیت کیا ہے، ہماری عبادت کی جو روح ہے وہ کیا ہے، آخر اس کی بیس کیا ہے، کیا کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے؟ دیکھیے آپ احادیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے یہ بات سمجھیں کہ آپ کے عبد کس کو کہتے ہیں، بندہ کس کو کہتے ہیں، عبد کے کیا معنی ہے؟ عبد ہی سے عبادت ہے۔ عبد کے معنی ہے غلام کے۔ غلام اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے مالک سے حق نہیں مانگ سکتا۔ غلام ہوتا ہے، غلام کو یہ اتھارٹی نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے مالک سے اس کا مطالبہ کرے، اس کا بدلہ مانگے
یا پھر مالک سے کوئی سودا بازی کرے، بلکہ غلام کا کام ہے کہ مالک کا حکم ماننا ہے، اور مالک اس کو اس کی خدمت پر اجر دے گا، تحفہ دے گا، یہ اس کی طرف سے ہوگا، لیکن مانگنے کا حق غلام نہیں رکھتا۔ اب ہم جب عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، بندے ہیں، ہم عبد ہیں، ہمارا کیا حال ہونا چاہیے کہ ہم صرف اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھیں۔ اگر ہماری اس رضا الہی پیش نظر نہیں ہے تو پھر وہ ہماری عبادت نہیں ہے بلکہ رسم ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ عبادت رسم کیسے ہو جائے گی جبکہ ہم سجدہ کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ کی قرات کر رہے ہیں، ہم رکوع کر رہے ہیں، ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ہم عمرہ کر رہے ہیں، ہم خیرات کر رہے ہیں، پھر یہ رسم کیسے ہوگی جبکہ یہ تو عبادت۔ دیکھیے ہماری عبادت کس طرح رسم بن کر رہ گئی ہے۔ ہم حالت نماز سے شروع کرتے ہیں، ہم حالت نماز میں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر رکعت کو باندھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ہمارے پاس ہم نے رسمی طور پر اب یہ نماز ہم ادا کر رہے ہیں، اب اس کی حقیقی نماز کیسی ہونی ہے اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے۔ رسمی ہماری نماز کیسی ہوئی، ہم تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز شروع کر دی۔ اب اس کے بعد ہم نے پہلے ثنا پڑھا۔ ثنا میں کیا ہم نے غور کیا ہے کہ ہمارا کلمات کیا ہیں۔ سبحانک اللہم، ہم یہاں سے آغاز کر رہے ہیں، یعنی ہم جائے نماز پر کھڑے ہو کر اللہ کو آواز دے رہے ہیں، سبحانک اللہم، پاک اے میرے پروردگار۔ یعنی آپ نے جائے نماز پر اللہ کو اپنی طرف متوجہ کروا لیا۔ جب آپ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اب آپ اس کی حاضری میں ہیں، اس کے حضور میں ہیں، اور آپ غور کریں کہ ہم جب ثنا پڑھتے ہیں تو کتنی تیزی کے ساتھ، کتنی جلدی پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ پڑھ گئے، آگے بڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ ثنا کو سمجھیں کہ اس ثنا میں ہی ہم اللہ کو ایڈریس کرتے ہیں، سبحانکا اللہم بحمدکا وتبارک اسمکا۔ یہ کا جو جملہ ہے یہ دراصل آپ اللہ کو ڈائریکٹ ایڈریس کر رہے ہیں، لیکن ہماری یہ عبادت رسم کیسے بن رہی ہے، ہم رٹے ہوئے طوطے کی طرح پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد زبان سے ثنا ادا ہو رہی ہے، پھر سورہ فاتحہ، پھر ضم سورہ، پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ سب تسبیحات، کلمات زبان سے ادا ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا ذہن کہاں ہے، ہماری فکر کہاں ہے؟ حالت نماز میں ضرور ہے بظاہر ہمارا رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے، قومہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہماری ذہنی کیفیت کہاں ہے؟ اب آپ اندازہ کریں، مثال کے طور پر ہم ایک ڈرامہ دیکھتے ہیں، ٹی وی پر اگر ہم ایک ڈرامہ دیکھتے ہیں تو اس قدر متوجہ ہو رہتے ہیں اس ڈرامے میں، ہمارا اتنا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ماں باقی چیزیں ہم پر اثر نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر اگر بچے اس وقت آواز دیں تو سنائی نہیں دیتا، اگر گھر والے آواز دیں یا کوئی اور مسئلہ آ جائے یا کوئی اور بات ہو، آپ یہ غور کریے، یہ میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈرامے میں اس قدر مہو ہو گئے کہ اطراف میں آپ ہی کے پاس کیا ہو رہا ہے آپ کو اس کی خبر نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے؟ ڈرامہ دیکھنا۔ آپ کوئی میچ دیکھ رہے ہیں، فٹ بال میچ ہو جائے یا کرکٹ میچ ہو جاؤ، آپ میچ میں اس قدر مہو ہیں کہ آپ کو ماں باپ کی دنیا مافیا کی کوئی خبر نہیں، مہو ہے، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی حالت ہوتی ہے جب ہم آپس میں دوست احباب میں بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، بات چیت میں رہتے ہیں، دنیا جہاں کی گفتگو کرتے ہیں، اس کے بازو کے ٹیبل پر کیا ہو رہا ہے ہم کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری پوری توجہ اپنی آپس کی گفتگو میں،
گپ شپ میں ہیں. اسی طرح آپ اپنی زندگی کے اگر آپ جاب پر ہیں تو آپ اپنے جاب میں اتنا انٹرسٹ رہے گا کہ ماں باقی کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، آپ فکر نہیں کریں گے. پورا کانسنٹریشن آپ کا اپنے جاب پر رہے گا. تو آپ دیکھیں جاب میں کانسنٹریشن ہے، ڈرامہ دیکھنے میں کانسنٹریشن ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپن آپس میں جب بات چیت میں رہتے ہیں تب ہمارا پورا انٹرسٹ اسی میں ہے. اب آپ غور کریں، یہ ایک ہماری سب کی یہ زندگی ہے. اب یہ زندگی کے یہ مراحل میں خدا کی یاد تو بہت دور کی بات ہے. اب خدا کی یاد کے لیے ہم نے کیا کیا، ان 24 آورس میں سے کچھ ٹائم نکالا کہ فجر کی نماز پڑھیں گے، ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے. پڑھنے کے بعد یہ سمجھیں گے کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا اور اب ہم بہت بڑے متقی ہو گئے. لیکن یہ نماز میں اب ہمارا دماغ کہاں ہے؟ آپ دیکھیے توجہ ایک ہوتی ہے نیت جو ہم الفاظ کی صورت میں ادا کرتے ہیں، نویت ان اصلی کہہ کر نیت کرتے ہیں، یہ زبانی نیت ہے. لیکن اس نیت کا تعلق ہماری دل کی نیت سے نہیں ہے، ہمارے ذہن سے اس نیت کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. حالت نماز میں ٹھہر گئے، اگر میاں بیوی میں آپس میں کوئی اختلاف ہوا ہے تو وہ پوری سٹوری نماز میں یاد آنے لگتی ہے. آفس میں آپ کے کوئی کسی سے کوئی مسئلہ ہوا، وہ پوری پکچر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. آپ کے دوست احباب یاد آ جاتے ہیں. آپ اگر مارکیٹنگ کیے ہیں تو آپ کو اپنی مارکیٹنگ یاد آتی ہے، آپ کو اپنی شاپنگ یاد آنے لگتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم خود ہیں، وہ کوئی ہمارے دو وجود نہیں ہے. ڈرامہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، نماز بھی میں پڑھ رہا ہوں، لیکن ڈرامے میں، میچ میں، جاب میں میرا انٹرسٹ، میری توجہ پوری کی پوری کدھر ہے؟ میرے اپنے کام پر ہے، ڈرامے میں. لیکن وہی میں جب نماز کی حالت میں جائے نماز پر آ رہا ہوں تو میں بظاہر تو جائے نماز پر ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہوں، سبحان ربی العظیم بھی کہہ رہا ہوں. فقہی کتب کے اعتبار سے مکمل صحیح ہم اپنے پورے ارکان نماز ادا کر رہے ہیں. فقہ کی کتاب اس سے بحث نہیں کرے گی کہ آپ کے اندر کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے. ہم نماز کی نیت پر تو بڑی توجہ دی ہے، اس کو یاد کیا، اس کو دہرایا اور رکعت باندھ لی. لیکن جو دل کی نیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب ہماری نماز بالکل بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہے اور نماز مکمل بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس حالت نماز میں ہمارا پورا دھیان، ہمارا پورا ذہن دنیا مافیا کی پوری سیر کرتا ہے، سارے خیالات آتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ یہ رسم نہیں ہے؟ جب مہدی علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی کیا مسلمان نہیں تھے؟ کیا روئے زمین پر مسلمان نہیں تھے؟ محدث تھے، مفسر تھے، سب کچھ تھے. پھر کیا نہیں تھا؟ کبھی ہم غور کریں کہ پھر آخر سب مسلمان ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کلمہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، پھر کیا بات تھی کہ مہدی علیہ السلام کی بعثت کی ضرورت اللہ کو پیش آئی؟ مہدی کو کسی نے سلیکٹ نہیں کیا کہ آپ مہدی ہیں. اب آپ دیکھیں امام مہدی کا تصور آج اس پریزنٹ دور میں، موجودہ دور میں نوجوانوں کو اس کا پورا جو سسٹم ہے اس کے اگینسٹ سسٹم سکھایا جا رہا ہے. کیا کہا جاتا ہے کہ نہیں، مہدی قرب قیامت آئیں گے اور وہ دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ پبلک کرے گی کہ آپ مہدی ہیں. مہدی بائی پبلک نہیں ہے، یاد رکھیے آپ. بعثت مہدی کے بنیادی عقیدے میں مہدی مامور من اللہ ہے، اللہ سلیکٹ کرے گا، پبلک کا سلیکشن نہیں ہے. پبلک سلیکٹ کرے گی امیر المومنین کو، خلیفۃ اللہ کو پبلک سلیکٹ نہیں کرے گی. اب آپ دیکھیں بعثت مہدی کا جو عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ ہے، لیکن آج ماڈرنائز علماء، ماڈرن جو تحریکیں چل رہی ہے، وہ اس کو اس
قدر آسانی سے بدل رہی ہے کہ مہدی آئیں گے تو وہ دعویٰ نہیں کریں گے، پبلک ان کو کہے گی کہ نہیں آپ مہدی ہے، آپ نماز پڑھاؤ۔ خیر اب میرا موضوع اس وقت بعثت مہدی وغیرہ نہیں ہے، لیکن نوجوان یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مہدی کا سلیکشن پبلک کی اتھارٹی نہیں ہے، مہدی کو اللہ سلیکٹ کرے گا۔ اب آ جائیے کہ مہدی علیہ السلام جب آئے سب کچھ تھا، کیا نہیں تھا؟ جو نماز کی روح ہے، وہ جو آپ کی اندرونی کیفیات ہے، حالت نماز میں ہے، شب شبینہ ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے، لیکن دنیا میں ذہن ہے۔ مہدی علیہ السلام نے کیا کیا کہ آپ بظاہر فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے نماز جہاں درست پڑھیں گے، وہیں باطنی اعتبار سے بھی آپ کی نماز مکمل درست ہونی چاہیے۔ اب کیا نیت ہونی چاہیے نماز؟ ہم دیکھیں مہدی علیہ السلام نے کس مقام پر پہنچا ہے۔ مہدی علیہ السلام نے جس مقام پر پہنچایا، ایک مہدوی کی جو نماز ہوتی ہے وہ طلب دیدار خدا کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس کی طلب میں اللہ کا وجہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے دیدار کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کی رضا اس کی نیت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اب آپ دیکھیں یہ بہت عالیت کی بات ہے، اس کا نیچے کا ایک اور درجہ آ جائے گا کہ میں نماز پڑھوں گا اس لیے تاکہ مجھے پریشانیاں نہ آئیں، میں نماز پڑھوں گا اس لیے تاکہ مجھے جنت مل جائے، میں نماز اس لیے پڑھوں گا تاکہ مجھے بیماریوں سے حفاظت ملے، یا اس قسم کے دنیاوی اس کی اپنی کچھ خواہشیں رہتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں بندہ وہی ہے، نیت بدل رہی ہے تو درجے بدل رہے ہیں۔ یعنی ایک کوشچن پیپر ہے، ایگزام میں آپ کو دیا گیا ہے، ایک لڑکا اسی کوشچن پیپر کو سالو کرتا ہے تو وہ 90% مارکس لاتا ہے، ایک 80، ایک 70، ایک 60۔ کوشچن پیپر ایک تھا لیکن مارکس جو لے کر آئے، جو مارکس لائے ہیں، ان کے گریڈز چینج ہو گئے۔ اسی طرح ہماری جیسے جیسے نیت بدلتے جائے گی، اس سے ہمارا تعلق جو گریڈ ہے وہ کم ہوتا جائے گا۔ اب نماز میں ہماری پورا یہ ہماری نماز ہو گئی، لیکن چاہیے کیا کہ نماز میں ہم متوجہن اللہ رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اب آپ دیکھیں حدیث جبرائیل ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ نماز کس نے سکھائی؟ یہ عبادت کس نے سکھائی؟ یہ کسی محدث، مفسر یا صحابی رسول نے نہیں سکھائی۔ آپ غور کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ اچھا اس میں ایک اہم بات ہے، کس کو سکھا رہے ہیں؟ اصحاب کو نہیں سکھا رہے ہیں، بلکہ اصحاب کو بذریعے جبرائیل سکھا رہے ہیں۔ جبرائیل امین بحیثیت انسان بشر کے پیکر میں حضور کے پاس آئے، انہوں نے سوالات کیے، اب ان کو عبادت سکھا رہے ہیں، یعنی ان کے ذریعے، ان کے تھرو پوری امت کو سکھا رہے ہیں۔ فرشتہ بھی معصوم ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں آپ۔ تو پیغمبر معصوم کو ٹیچ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ عبادت کی روح کیا ہے، عبادت کیا ہے، کہ عبادت آپ ایسے کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کا ترجمے میں ان تعبد اللہ، تعبد اللہ کے معنی محدثین یا علماء نے نماز کر دیا۔ صلاۃ ہوتا تھا، صلاۃ نہیں ہے، تعبد ہے، عبادت ہے، کیونکہ عبادت کوئی وقتیہ، کوئی ایونٹ کا نام نہیں ہے، کوئی خاص ٹائم مومنٹس کا نام نہیں ہے۔ عبادت ہماری زندگی سراپا عبادت میں ہو۔ اسی لیے آپ حدیث کے ورڈز پر غور کریے، ان تعبد اللہ، کہ تم عبادت اس طرح کرو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں عبادت یہی ہے کہ نماز پڑھ لیں گے 5 وقتہ، اور اگر متقی بننا ہے تو تہجد بھی پڑھ لیں گے، اور پرہیزگار بننا ہے تو نوافل پڑھ لیں گے، اور کچھ کرنا ہے تو وہ نماز پڑھ لیں گے، یہ نماز پڑھ لیں گے، اور یہ سمجھتے ہیں یہ سب پڑھ کر سلام پھیر کر کیا کرتے ہیں بتائیے آپ؟ جیسے ہی نماز سے باہر آئے سب سے پہلے ہم غیبت شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم حسد شروع کرتے ہیں، تو پھر یہ نماز نہیں ہوئی۔ آپ 1000 نمازیں پڑھ لیں، آپ کی نیت درست نہیں ہے تو پھر وہ نماز نہیں، اور پھر نماز ختم ہونے کے بعد وہ نماز آپ پر حاوی نہیں ہے تو پھر وہ نماز نہیں ہے۔
آپ مشغول ہو گئے اپنے کاموں میں، لوگوں میں لگ گئے، لوگوں کی برائی میں لگ گئے، عیب جوئی میں لگ گئے، لوگوں کے گناہ بیان کرنے میں لگ گئے، تو گویا آپ نماز نہیں پڑھے ہیں۔ ایک رسم ہے، آپ نے سمجھا ایک کسٹم ہے ہمارے، اس کو ادا کرنا ہے، ادا کرنی ہے۔ ایسا نہیں، نماز ایسے پڑھیں۔ دیکھیے آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ نماز پڑھتے ہیں، تو وہ نماز اور اب ہمارے اسلاف کی نماز کو دیکھیں، اس پیرا میں ہم اپنی نماز کو رکھیں۔ میں 2 واقعات بیان کرتا ہوں آپ سے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کو کوئی قسم کا تیر آپ کے پیر میں لگ گیا، پیر نکل نہیں رہا، تیر نکل نہیں رہا تھا، تو جب لاکھ کوشش کی گئی، آخر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ایسا کرو، میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، تم تیر نکال لینا۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ تیر جب نکالیں گے تو بہت تکلیف ہوگی۔ تو بولے وہ معاملہ الگ ہے، میں بس میری خواہش ہے میں جب نماز پڑھوں تو نکال لیں۔ وہ نماز میں آ گئے، نماز ختم ہو گئی، سلام پھیرا تو علی نے پوچھا کیا ہوا، وہ تیر نکال لیا؟ لوگوں نے بتایا ہاں وہ تیر نکال لیا گیا ہے، کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ تو حضرت علی نے کہا میں حالت نماز میں تھا، میری توجہ اللہ کی طرف تھی، یہ جسم کی تکلیف کا مجھے احساس تک نہیں۔ یہ نماز۔ اب آپ دیکھیں کہ مہدی موعود علیہ السلام ام المصدقین بی بی لہدادی سلام اللہ علیہا سے پوچھتے ہیں کہ بندے کی تصدیق کے بعد تم نے کیا پایا؟ دیکھیے آپ، ایک شوہر اپنی بیوی سے سوال کر رہا ہے کہ میری تصدیق کی کہ میں مہدی علیہ السلام ہوں، اس کے بعد کیا پائے، کیا حاصل کرے؟ بی بی جواب دیتی ہے کہ آپ کی تصدیق کے بعد بندی نے کوئی سجدہ بغیر دیدار خدا کے نہیں کیا۔ یہ نماز کی بہت عالیت ہے۔ ایسے آپ کو ہمارے اسلاف کے سینکڑوں ہزاروں واقعات ملیں گے۔ اب ان حالات میں ہم اپنی نماز کو دیکھیں کہ ہماری نماز کی کیا کیفیت، ہماری توجہ اللہ کی طرف کتنی ہے۔ بس ایک رٹے ہوئے ہیں، یاد کیے ہوئے ہیں، وہ سورے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور پھر رکوع سجود کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ نماز ہو گئی، حج کر رہے ہیں، طواف ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کی جو نیت ہے، دل کی کیفیت، وہ ہماری نہیں بدل رہی۔ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ بدلیں گے تو یہ عبادت ہوگی، ورنہ پھر وہ عبادت نہیں بلکہ وہ رسم ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ عبادات میں جیسا کہ نماز ہے، ذکر اللہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ سورہ کہف کی جو میں نے آیت کی تلاوت کی، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب تم خدا کو یاد کرو تو خدا کے ماں سوا سب کو بھول جاؤ۔ نسیان طاری ہو جانا ہے کہ کوئی غیر خدا ہمارے ذہن میں نہ رہے بلکہ اللہ ہی اللہ رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان تعبد اللہ میں اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ تم عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم درجہ یہ بتایا کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جو مردان خدا ہوتے ہیں، اللہ اس کو مرد کہہ رہا ہے جو کسی حال میں اللہ کو نہیں بھولتا، چاہے وہ کاروبار کرے، خرید و فروخت کرے، دنیاوی کام میں مشغول رہے، تب بھی وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اب ایسا بندہ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ مرد ہے۔ مہدی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ہم مرد بنانے آئے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم عبادت میں ہی اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، تو ماں باپ کی زندگی کے ہمارے احوال میں، اس کے ٹائم ٹیبل میں کہاں اللہ یاد رہتا ہے بتائیے؟ بس اللہ ختم، نماز سلام پھیرے، اللہ ختم، ایسا ہمارا حال ہو گیا ہے۔ لیکن قرآن اور احادیث رسول اور مہدی موعود علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں کہ ہر لمحہ، ہر لہجہ آپ اپنا تعلق اللہ سے رکھیں۔ والذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ آیت ہم مہدویوں کو تقریباً یاد ہے، ترجمہ بھی یاد ہے
کہ والذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اب آپ دیکھیے اللہ انسان کی کیفیات کو بیان کر رہا ہے، کھڑا ہوا، بیٹھا ہوا، لیٹا ہوا. یہ تین کیفیات ہیں. آپ دیکھیے میڈیکلی طور پر یا روزمرہ آپ کا مشاہدہ ہے، یہ تین کیفیات کے علاوہ انسان کا کوئی چوتھی کیفیت میں بھی رہتا ہے؟ انسان ٹھہرے گا، بیٹھے گا یا لیٹے گا، اور کچھ کر سکتا ہے کیا؟ بتائیے. کیا انسان ان تین کنڈیشنز کے علاوہ کوئی اور کنڈیشن کو اپلائی کرتا ہے؟ نہیں کرتا. تو آپ دیکھیں کہ انسان بیٹھا، کھڑا، لیٹا، یہ تینوں حالات میں سو بھی سکتا ہے، وہ بات بھی کر سکتا ہے، تجارت بزنس بھی کر سکتا ہے، آپ کا کام بھی کر سکتا ہے، سب کر سکتا ہے. لیکن ان سب کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس کو اللہ کو یاد رکھنا ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. اگر آپ جب اللہ کو یاد کریں گے تو ایسے یاد کرنا ہے کہ آپ کے پاس اب کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے. ماں سوا اللہ کے کسی کو یاد نہیں رکھ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے. اب ہماری عبادت کا کیا عالم ہے کہ ماں باقی تمام فنکشنز میں، تمام پروگرامز میں سوائے اللہ کے وہ پروگرام میں پورے ہم مہو رہتے ہیں. لیکن پلٹ کر جب عبادت کی بات آتی ہے تو سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں، لیکن دماغ، ذہن، ہماری پوری فکر پوری دنیا میں رہتی ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں یہ 5 منٹ کی نماز ہم نے اللہ کے لیے نکالی ہے. میرا کہنا یہ ہے بظاہر تو نکالی ہے لیکن بباطن نہیں نکالی. اور مہدوی کی نماز یہی ہوتی ہے. اب آپ ایک چھوٹی سی بات غور کریں. اکثر کہا جاتا ہے، نوجوانوں کو اس سلسلے میں بہت سے بریفنگ کی جاتی ہے کہ آپ کی نماز میں یا غیر کی نماز میں کیا فرق ہے، سیم ٹو سیم ہے، لہذا وہ بھی پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں تو لہذا سب برابر. آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج ہم بہت دور نکل گئے، لیکن میں آج بھی آپ کو آپ غور کریے، کبھی آپ کسی کی مسجد میں جاتے ہیں تو غور کریے، اپنی مسجد میں یا اپنے گھر میں اپنے رشتہ دار احباب جو مہدوی ہیں ان کی نماز کو دیکھیے. میں بہت دعوے سے کہہ رہا ہوں زمین اور آسمان کا جتنا فرق، کیا فرق ہے؟ آپ بولیں گے وہ بھی ثنا پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، ضم سورہ، رکوع، سجدہ سب. اب آپ دیکھیں ایک مہدوی کی نماز بظاہر پر ہی ہم بات کرتے ہیں جو نظر آ رہا ہے. ایک مہدوی بھی نماز میں کھڑا ہے، ایک غیر بھی کھڑا ہے، وہ بھی رکوع سجدہ کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، تو برابر آپ کو ایسا لگے گا 100% دونوں کاپی پیسٹ ہے. لیکن ایک فرق آئے گا، آپ کو غور کریے. مہدوی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے آج کے اس حال میں بھی، اس دور میں بھی، تو اس کو ایک محبت ہوتی ہے اللہ سے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آ گیا. وہ کوشش کرتا ہے خود کو خدا کے حوالے کرنے کی. اور مہدوی کی نیت میں یہ نیت نہیں ہوتی کہ میں فجر پڑھوں گا تو کاروبار میں برکت ہو، میں ظہر پڑھوں گا تو میرا یہ کام بنے گا. نہیں. آپ کسی بھی مہدوی سے پوچھ لیں، آپ پوچھیں نماز کیوں پڑھے، کسی مہدوی سے آپ پوچھیں وہ ایک ہی جواب دے گا، اللہ واسطے پڑھو. ہے الحمدللہ. اب اس سے پوچھیے آپ پڑھنے کے بعد، اب وہ پوری تفصیل دے گا، حوروں سے لے کے کہاں تک آپ کو سفر کرائے گا پتہ نہیں، زمین پر ہی آپ کو معراج کرا دے گا. اب اس کے علاوہ اور ایک فرق دیکھیے آپ، ہم جب ٹھہرتے ہیں، اب آپ یہ معصوم بچوں کو دیکھیے، یہ دیکھیے اب یہ ان کے خون میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. یہ کہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اسکول سے آئے گا، کوئی مرشد سے آئے گا، کوئی سکھائے گا، نہیں، یہ خون سے ٹرانسفر ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ بچوں کو جب میں بتا رہا ہوں نماز، میں غور کر رہا ہوں یہ بچوں کو، یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ بھائی نماز کی یہ پریکٹس ہے، ایسا پڑھنا ہے. لیکن یہ بچوں کو بھی نہیں معلوم ہے، کیونکہ یہ بچے مہدوی ہیں، ان کو نہیں معلوم نماز میں کھو جانا. تو غیر کی نماز میں ہماری نماز میں کیا فرق ہے؟ انہوں رکعت باندھتے کہ کھو جانا شروع کر دیتے. اس کے پہلے کھجلی ہوتی نہ بعد میں کھجلی ہوتی. انہیں بچوں کو اس انداز سے بتائیں، سمجھائیں کہ آپ ہمیشہ کوئی چیز سے امپریس نہ ہو جائیں. آپ بتائیں ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم اس پر غور نہیں کرتے، ہم اس پر بچوں کو یہ
توجہ نہیں دلاتے کہ ہماری عبادتوں کی روح کیا ہے، ہم عبادت کیوں کرتے ہیں۔ عبادت میں سب سے پہلے تو یہ نیت ہونی چاہیے ہماری کہ ہم اللہ کے غلام ہیں۔ غلام کا کام ہے صرف غلامی کرے، مالک خوش ہوگا تو آپ کو گفٹ دے گا، اس کا اجر ہوگا، وہ اس کا ذمہ ہے، آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔ ہم پہلے اپنے آپ کو سمجھیں کہ حالت نماز ہو جاؤ یا دیگر عبادت ہو جاؤ، ہماری نیت درست ہونی چاہیے، نماز میں ہمارا تصور ہونا چاہیے۔ ہم آج تصور کی بات کرتے ہیں، ولایت کی بات کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آج ہم ایک پریکٹس شروع کرتے ہیں۔ اب ہم نماز اثر پڑھیں گے، ہم نماز اثر میں یہ رکھیں اپنا کانسنٹریشن کہ ہم جائے نماز یا سجدہ پر ہماری نظر نہیں ہے، بلکہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے تصور میں کعبۃ اللہ بگننگ ہم سٹارٹ کریں کہ ہم جب نماز پڑھیں تو اپنے پورے ذہن کو کنٹرول کر کے یہ تصور رکھیں کہ میں کعبۃ اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ سٹارٹ لیں آپ، آہستہ آہستہ یہ تصور آپ کا بہت مضبوط ہو جائے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واقع میں کعبۃ اللہ آپ کو نظر آئے گا۔ پھر اب اس کے روحانی درجات آپ کے بڑھتے جائیں گے کہ ابتدا میں آپ نے کعبۃ اللہ کی عمارت کو اپنے ذہن میں رکھا، پھر اس کے بعد اس کی دیواریں ختم ہوں گی، یہاں تک کہ وہ جو کیفیت ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ والی منزل پر ہم پہنچیں۔ عبادت ہم اپنے اسلاف نے جیسی کیے ویسا کرنے کی کوشش کریں، اور عبادت کی جو مغز ہے، جو اس کی روح ہے، وہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی عبادت نہیں۔ ہاں، رسم ہوگی، ہم ادا ضرور کر لیں گے، لیکن قبولیت اسی عبادت کی ہے جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی۔ لہذا یہ چیزیں ہم اپنے اذہان میں رکھیں، اور اللہ چاہا پھر اللہ کا بھی موقع دیا تو انشاءاللہ العزیز عبادات ہی کے متعلق یا ایمانیات ہیں، ہم اپنے بیس کی طرف بات کریں گے کہ ہم اپنے بیس کو کس طرح مضبوط رکھیں۔ آخر میں صرف میری آپ تمام سے ایک درخواست، ایک گزارش ہے کہ آپ جس حال میں بھی ہیں، آپ اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ ایمان اور عقیدہ شک کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتا، سوال پر ایمان نہیں بنتا، یاد رکھیے۔ اب آپ کو وہ سمجھنا ہے تو آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کر میری بات ختم کر دیتا ہوں۔ معراج کا واقعہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے، واپس آئے، آپ نے کہا میں مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے وہاں گیا، وہاں گیا، پوری آپ نے اپنی جرنی مکہ والوں کو سنائی۔ اب جب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق کو بتائی گئی، حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی کوشچن نہیں کیا حضور سے، کیا کیا؟ پھر سمعنا واطعنا، سنا اور مان لیا۔ ایمان کے لیے سوال نہیں ہوتا، ایمان کے لیے دلیل نہیں ہوتی۔ والذین یؤمنون بالغیب، ایمان کی بنیاد غیب پر ہے، آپ کے یقین پر ہے۔ لہذا ہم پورے یقین کامل کے ساتھ، پورے مضبوط استحکام اور اپنی پوری آئیڈینٹی کے ساتھ مہدویت پر قائم رہیں، اور اپنے بچوں کو اپنی مہدویت ٹرانسفر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔